جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام یورپ کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ برطانیہ اور یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لائیو اس لیے کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے پروگرام میں کال کر کے آپ اپنے خیالات، اپنے تجزیات اور جو بھی آپ کی کمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے جو موجودہ ایشو ہوتا ہے، جو ٹاپک ہوتا ہے، اس پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ مختلف پروگراموں میں ناظرین آپ نے دیکھا اکثر ہم اپنے اس پروگرام میں، یورپ کی آواز پروگرام میں بات کرتے ہیں پاکستان کے بحرانوں پر، جو عوام کو اس وقت بحرانوں کا سامنا ہے، عوام جو مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے، اور ہماری جو قیادت ہے اس وقت پاکستان میں، اور اپوزیشن اور مختلف سیاسی پارٹیاں جو عوام کی خدمت کرنے کے حوالے سے جو دعویٰ رکھتے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ مثبت بات کی جائے، تنقید بھی کی جائے تو تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ مگر آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ایک مختلف ہوگا، کیونکہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی جو ہے، انہوں نے کوئی شک نہیں اس میں کہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، پاکستان میں خوشحالی کے حوالے سے، پاکستان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔ مگر پاکستان کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں بھی پاکستانی کمیونٹی جو ہے، انہوں نے برطانیہ کی ترقی، برطانیہ میں خوشحالی، برطانیہ میں امن بھائی چارے کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور کہہ بھی سکتے ہیں کہ بہت سی قربانیاں دی ہیں، کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ان قربانیوں کو، ان خدمات کو سراہتے ہوئے ہماری یہ جو برطانیہ کی حکومت ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ مجبور ہوئی ہیں کہ ان اہم سیاسی قائدین، سیاسی لیڈران، ہماری جو کمیونٹی لیڈر ہیں، ان کو سراہا جائے، ان کی خدمات جو ہے ان کے بدلے کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے وہ آنر دی جائے۔ اب اسی وجہ سے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آگے مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے، اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی سے بہت سی ایسی شخصیات ہاؤس آف پارلیمنٹ میں بھی گئیں، ہاؤس آف لارڈ میں بھی گئیں، کونسلر بھی، میئرز بھی بنی، اور مختلف سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی قائدین، ان کے لیڈران بھی جو ہیں وہ بنے رہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سیاسی لیڈران جو برطانیہ میں رہے، برطانیہ کی سیاست میں انہوں نے حصہ لیا، ہاؤس آف لارڈ میں گئے، ہاؤس آف کامن میں گئے، ممبر پارلیمنٹ بنے، حکومت کا حصہ رہے، انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اس کمیونٹی کو، جس کمیونٹی کے سر پہ انہوں نے، جس کمیونٹی کی وجہ سے ان کو یہ جو خطاب ملے، ان کو ایم پی بنایا گیا، ان کو لارڈ بنایا گیا، کیا انہوں نے مسائل حل کیے یا انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ کمیونٹی ان سے خوش ہے، ملے جلے جو ہیں وہ تاثر دیکھنے میں آتے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ گو کہ ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کمیونٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے، مگر ہماری کمیونٹی کیوں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ مختلف گروپوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہوئی ہے، اپنے اپنے مفادات کے لیے مختلف گروپوں میں تقسیم ہے، اور اس کمیونٹی کو تقسیم کرنے سے جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ انگلش میڈیا اٹھاتا ہے، جس کو بہت زیادہ منفی پہلو اور نیگیٹو جو ہے رپورٹ کی جاتی ہے۔ اس کے ثبوت مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کے سامنے ہیں۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتا ہوں۔ نو منتخب ممبر ہاؤس آف لارڈز، لارڈ طارق احمد، جو کہ المعروف طارق بیٹی صاحب، کنزرویٹو کے وائس چیئرمین بھی ہیں، کونسلر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب احمد شہزاد صاحب، جن کا لیبر سے تعلق ہے، سابق میئر برینٹ بھی رہ چکے ہیں، اور بلیک ایشین منورٹی ایتھنک لیبر کے جو ہیں وہ نیشنل چیئرمین بھی ہیں۔ ایک اہم شخصیت ہیں، مختلف تجزیات بھی جو ہیں وہ آپ ان کے سنتے رہتے ہیں، اور آج بھی ہم ان سے یہی بات کریں گے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس پر ہمیں کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ مثبت رنگ میں اس برطانیہ کی ترقی کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کرے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لارڈ طارق احمد صاحب سے۔ لارڈ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ، وعلیکم السلام، آپ ہاؤس آف لارڈ میں ماشاءاللہ بڑی، یہ ایک ہمارے لیے احساس کی بات ہے کہ آپ پاکستانی ہاؤس آف لارڈ میں آپ نے جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ آپ، ظاہری بات ہے آپ کی ایک خدمات ہے، خدمات کی لمبی لسٹ ہوگی، جس وجہ سے مجبور ہوئے یہ لوگ آپ کو سراہنے کے آپ بار بار لفظ مجبوری استعمال کر رہے ہیں، وہ اس سے میں اتفاق نہیں رکھتا، لیکن یہاں پاکستانی کمیونٹی جو ہے اور کمیونٹیز کے ساتھ بہت عرصے سے قائم ہے،
جب آپ میری اپنی اگر ذاتی مثال لیں، پاکستان سے ایک تعلق ہے، انڈیا سے ایک تعلق ہے، اس تمام سب کانٹیننٹ سے ایک گہرا تعلق ہے ہمارے والدین کی نظریے سے. یہاں تک میں خود ہوں ذاتی طور پہ، میری جو جنریشن ہے پیدائشی ہم انگلستان کے ہیں، تو اگر آپ میرا پوچھیں کہ میں کون ہوں اور کون سے ملک کا میں قائم فرد ہوں، میں برطانیہ کا ہوں اور میں نمائندہ ہاؤس آف لارڈز میں یونائٹڈ کنگڈم کا برطانیہ کا بنا ہوں. میرا پاکستان سے جو تعلق ہے ایک پیار اور محبت کا ہے، اور جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی خدمات جو کی ہے ہمارے والدینوں نے کی ہے، ہمارے بڑوں نے کی ہے، اس کی محنت کے نتیجے میں یہ بات آپ کی واضح ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم بھی آگے بڑھے ہیں، کوشش بڑھیں. مگر ملک جو ہے آپ کو ملک کی اپرچونٹی صحیح دیتا ہے، محنت کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی آپ کو تعریف بھی کرنی چاہیے کہ آپ کو کیا وہ آپ کو کوئی اس میں شک نہیں. ظاہری بات ہے ہم نے ایک اگر جو اس ملک کی اور اپنی اپنی پارٹی میں رہ کر اہم کردار ادا کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو تو وہ سراہا جاتا ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ابھی کچھ دیر میں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکیں گے، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کال کر کے ہمارے درمیان جو بھی آج کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کال کیجیے اور ہمارے لیے باعث فخر ہوگا. اور سب ابھی کمیونٹی کی خدمات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو کمیونٹی لیڈران ہیں، جو کمیونٹی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کمیونٹی کے مسائل کو حل کریں گے، مگر اس کے باوجود کمیونٹی کے کچھ نہ کچھ تھوڑی سی شکوہ شکایت رہ جاتے ہیں جی کہ کہا تو تھا ہم سے مگر بعد میں ہمیں یہ ایم پی بننے کے بعد یا لارڈ بننے کے بعد ہمیں کوئی لفٹ وغیرہ نہیں کروائی جاتی. آپ تو ابھی نیولی الیکٹ ہوئے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا پلان رکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ اگر نہیں تو کتنی تیزی سے ان کے مسائل حل کرنے کے والے سے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ لیکن پہلی چیز تو یہ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جائیں، ایک سیاستدان سے اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ عوام ان سے خوش ہے، یقیناً جواب دیں گے نہیں، وہ جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا نہیں. ہماری تو کوشش یہی ہے جو وعدہ کریں گے اس کے مطابق نبھاتے چلے جائیں. آپ نے یہ بات کی ہے کہ میں ابھی ہاؤس آف لارڈز میں ابھی میری اپروول ہوئی ہے، نامنیٹ ہوا، اس کے بارے میں ایک بہت بھاری ذمہ داری آتی ہے انسان پہ کہ آپ سب عوام کی آپ بات سنیں اور جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں ان کی خدمت کریں. آپ یہاں انصاف کی آواز اٹھائیں، انصافی کی، اور اگر آپ انصاف کی طرف آپ کام اور انصاف کو آگے رکھیں گے انشاءاللہ آپ کا پوری ترقی خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی اور عوام بھی آپ کے ساتھ چلے گی. اور عوام کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اگر آپ نے پاکستانی کمیونٹی کا مثال دیا پر ہر کمیونٹی پہ یہ ایک ذمہ داری ہے کہ آپ شامل ہوں ایک ملک اس کے افیئرز میں، آپ خود آگے بڑھیں. اور یہاں جو ہے آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ خود بھی ایک آواز بنیں اس کمیونٹی کی. مگر میں تو یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ جب اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کیا لوکل لیول پہ، نیشنل لیول پہ، بہت ضروری ہے کہ آپ جو آواز ہیں سب کمیونٹی کے بنیں، صرف ایک کے لیے نہیں. کیونکہ جو اسلام کی تربیت ہے ہماری ہے کہ آپ آواز بنیں اس انسان کی جس کو انصاف کی ضرورت ہے، آپ انصاف کی آواز بنیں. اور یہی جو ہے دیٹس دا گائیڈنگ پرنسپل، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ ہی ہم چلتے آئے ہیں اور چلتے رہیں گے. کمیونٹی کو آپ دیکھتے ہیں کہ گروپوں کا اس وقت شکار ہوئی ہے، اور چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، اس میں گروپس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اب آپس میں کوئی تھوڑی سی تلخی دیکھتے ہیں آپ ہماری جو برطانیہ مسلم کمیونٹی ہے. یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اکثر یہاں جو آ کے جب آپ ایک کمیونٹی کے آپ ایک مائیگرنٹ کمیونٹی کے تحت آئے ہیں، یہاں بہت ضروری ہوتا ہے ایک ہوسٹ کمیونٹی کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھے. اور اگر آپ وہ تعلق بڑھانے کے بجائے آپ آپس میں بد اتفاقی کے تحت آپ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے تو وہ کمیونٹی آپ کو ایکسیپٹ کیسے کرے گی؟ تو یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے کہ آپ اپنے جو مسائل ہیں جیسے ایک خاندان کی آپ مثال لیں، بھائی بہن بڑے چھوٹوں میں اکثر اختلافات ہوتے ہیں. کیا وہ ایک اگر اکثر مجھے یاد ہے میری امی کی تربیت ہوتی تھی کہ جو گھر کی باتیں وہ گھر کی چار دیواروں میں ہی رہیں، اور یہی کمیونٹی کی مثال ہے. جو آپ کے آپس میں اختلافات ہیں وہ آپ آپس میں رکھیں، ان کے حل ڈھونڈیں اور آپ ایک مثال کے تحت آگے بڑھیں اور کمیونٹی کی ایسی آپ خدمات کریں باقی کمیونٹیز بھی آپ کی طرف دیکھیں کہ اگر کسی کمیونٹی کو ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، احمد شہزاد صاحب کی طرف چلتے ہیں. احمد شہزاد صاحب، جیسا کہ گفتگو جاری ہے، سب سے پہلے تو آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے جو کمیونٹی لیڈر منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، لارڈز میں جاتے ہیں، ہاؤس آف لارڈ میں جاتے ہیں، کونسلر بنتے ہیں، میئر بنتے ہیں، آپ بھی میئر رہ چکے ہیں، آپ بھی کونسلر رہ چکے ہیں، یہ جو وعدے کرتے ہیں
کمیونٹی کے مسائل حل کروانے کی، کیونکہ کمیونٹی جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کو ان کو یا کسی اور کو ووٹ دے گی، وہ یہی سمجھ کے دے گی کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ آگے جا کے حل ہوں گے. ہم لوگ حل کرتے ہیں مسائل؟ دیکھیں جی، السلام علیکم. میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے یہ آج بڑا اچھا ایک پروگرام جو تھا اس کا انتظام کیا، اور میں لارڈ طارق محمود احمد صاحب کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ایک اور پاکستانی، دو بلکہ پاکستانی اور تیسرا دوست بھی جو مسلم ہیں، وہ تینوں دوست ہاؤس آف لارڈ میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے ہماری کمیونٹی کا، بالکل وہ حق بجانب ہیں کہ ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ ہم سیاستدانوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے. لیکن ہمارے مسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ، اور پھر اس میں ہر سیاستدان جو ہے، یا چاہے وہ کونسلر ہو یا ایم پی ہو یا ہاؤس آف لارڈ میں ہو، وہ سارے کے سارے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ سکتا. اس میں کافی ساری چیزیں حائل آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں کچھ تھوڑا سا ڈسکریمنیشن بھی حائل آ جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو سسٹم ہے یہاں کا، اس میں اپنے کمیونٹی کے مسائل کے حل جب آپ ڈھونڈتے ہیں انڈیویجلی تو ٹھیک ہے، جس طرح ہاؤسنگ کا ہوا یا ان امپلائمنٹ کا ہوا یا دوسرے کوئی ویزے کا مسئلہ ہوا یا امیگریشن کا مسئلہ ہوا، یہ تو ایک نجی قسم کے جہاں پر آپ ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم ووٹ لینے جاتے ہیں اپنی کمیونٹی سے کہتے ہیں جی کہ ہمیں سپورٹ کریں، اس وقت ہم یہ چیز مینشن کرتے ہیں کہ یار یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم آپ کے مسائل حل نہ کروا سکے تو یہ پرابلم بھی آ سکتی ہیں. اس بارے میں بعد میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی جو اب ہم سامنے دیکھتے ہیں، کرٹیسزم ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ووٹ لینے کے لیے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں. کیونکہ میں احمد شاہ صاحب اس بارے میں ضرور گفتگو بڑی کلیئر طور پہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں لارڈ صاحب سے بھی کہوں گا کہ بڑی کلیئر گفتگو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ امیدیں رکھے ہوئے ہیں، اور امیدیں رکھ کے ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں. ہماری جو کیمپین ہوتی ہے، اب وہ اتنی بڑی بڑی جو کیمپینز ہوتی ہیں ان کو احمد شہزاد صاحب کوئی ڈیلیور کرنا کوئی مذاق نہیں، تو کہ ہماری کمیونٹی کرتی ہے. بالکل. اچھا، میں آپ کو یہ تھوڑا سا ذکر کروں کہ دیکھیے میرے تجربے سے جو میں 14 15 16 سال میں کونسلر رہا، پھر میئر بنا، جتنے سیاستدانوں سے میرا تعلق رہا، اپنے خاص کر پاکستانی سیاستدانوں سے، میرے نزدیک کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جو کہ الیکٹ ہونا چاہے اور پھر وہ اپنے کمیونٹی کے مسائل پہ نظر نہ ڈالے. ہر سیاستدان جو ہے نا جی، وہ یہی چاہتا ہے کہ مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، اپنی کمیونٹی کی جو چیزیں ہیں وہ آگے آئیں، ان کا چیزیں جو ہیں آگے بڑھیں تاکہ ہم ترقی کر سکیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، لیکن کسی ایسے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم نے پھر 3-4 سال بعد پھر واپس آنا ہے انہی کمیونٹی کے ساتھ اور انہی سے ہم نے ووٹ لینا ہے. تو اس لیے کچھ مسائل ہیں بڑے بڑے، جس میں ابھی آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ جب میں کونسلر تھا تو میں نے بڑا زور لگایا، اور جتنی ہماری مسجدیں تھیں برنٹ کی، وہاں میں نے فری پارکنگ کروائی، جنازے پہ، عید پہ، اور کیا نام ہے، کچھ حلقوں میں تراویحوں کے لیے بھی. تو دس از ون آف دی ایشوز وچ آئی ایم شیور کہ دوسرے ہمارے جو سیاستدان ہیں دوسرے ایریوں میں انہوں نے بھی اسی طرح کے چیزیں کی. پھر ہم نے مسجدوں کے لیے، اپنے کمیونٹی سینٹروں کے لیے کافی جدوجہد کی کہ ان کو پلاننگ پرمیشن ملنی چاہیے، ان کو گرانٹس بھی ملنی چاہیے. تو اس طرح کام تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے لیے. اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اور بہت سے اور سیاستدانوں نے بھرپور زور لگایا، اور بلکہ لیبر پارٹی میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے یہ ریپرزنٹیشن کا ایشو اتنے لیول تک لے گئے کہ ان کو یہ بلیک اینڈ ایشین سوشلسٹ سوسائٹی جو تھی وہ بنانی پڑی.
اور اس کے تحت اب جو ہے ہمیں لوکل لیول پہ نیشنل لیول پہ ریپرزنٹیشن ملی ہوئی ہے. نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہمارا ایک ممبر ہے, 4 ممبر ہمارے نیشنل پالیسی فورم میں ہیں, اور میں ایز اے چیئر اور میری ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ چیئرمین آف دی پارٹی کے ساتھ بیٹھتی ہے. ہمارے مسئلے جو ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ کام ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. اور ابھی دیکھیں پارلیمنٹ میں ہمارے کتنے لوگ پہلے تھے,